دعاؤں کو کہ رسول کی دعا، رسول نے دعا کی فلاں کے لیے، فلاں ہمارے بہت ساروں کے لیے کی ہو گیا، ہمیں اس سے بحث نہیں، سب کے لیے رسول دعا کرتے تھے، طائف والوں کے لیے بھی دعا کی، پروردگار ان کو ہدایت دے دے، ان کو اسلام دے دے، ان کو ایمان دے دے، اچھی بات ہے، رسول نے دعا کی، لیکن اتنا تو انصاف کرو کہ کسی کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اسے ایمان پر لے آ، کسی کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اسے اسلام پر لے آ، اور کسی کے لیے دعا یہ کی جائے کہ اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر یہ علی مڑ جائے۔ ایسے ہی ہے نا، حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر یہ علی مڑ جائے۔ کیا مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ یہ حق ہے اس پر چلنا ہے، حق کے پیچھے پیچھے علی چلے گا، ایسا نہیں، یہ تو ہمارے آپ کے لیے ہے۔ علی کے لیے کیا ہے؟ کیوں؟ دعا کرنے والا جانتا ہے کہ صفین بھی پیش آئے گی، دعا کرنے والا رسول جانتا ہے کہ جمل بھی پیش آئے گی، دعا کرنے والا رسول جانتا ہے کہ نہروان بھی پیش آئے گی، جانتا ہے نا، لہذا دعا کیا کی؟ حق کو ادھر ادھر موڑ، تو پس جدھر جدھر علی جائے، ایسا نہیں کہ حق کچھ اور ہے علی کچھ اور ہے، کہ جو علی کرے گا حق، جو علی کہے گا حق، جس سے لڑے گا حق، یعنی حق کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ علی کیا کر رہا ہے۔ تو اب اگر نیزے پہ کوئی قرآن اٹھا لے، جس نے قرآن کو دیکھا کہ میں اس قرآن کی خاطر جنگ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں قرآن کے خلاف نہیں لڑ سکتا، بہک گیا، نہیں پہچانا، نہ حق کو پہچانا، نہ علی کو پہچانا، جب علی کہہ دے کہ اسے مت دیکھو، میں قرآن ناطق کہتا ہوں کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لو ان سے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اب علی جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے، جو علی کہہ رہا ہے وہ حق ہے، وہ حق نہیں کہ جو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، جدھر جدھر علی جائے گا وہ حق بنتا چلا جائے۔ تو مولائیوں کو اتنی بات تو سمجھ لینی چاہیے نا کہ مولا کائنات کون ہے؟ وہ روح کائنات ہے۔ اب ذرا سمیٹتا ہوں بیان کو، آسان کرتا ہوں آپ کے لیے۔ وہ روح کائنات، وہ نور کائنات، وہ نور جو کائنات میں کار فرما ہے۔ بشر کے جھگڑے میں پڑھتا ہی نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ افضل مخلوقات کون ہے؟ بشر۔ اس بشر میں درجہ بندی، ایک وہ بشر جو نور پہ قابو پالے، وہ بشر۔ اب نوری کے چکر میں آپ پڑے ہوئے، میں کہہ رہا ہوں علی وہ ہے جو نور پہ بھی قابو پالے۔ رسول کے چکر میں کہ بشر ہے کہ نور خامخواہ کی بے وقوفی کی بحثوں میں پڑے ہو، رسول وہ ہے جو نور پہ بھی قابو پالے، روشنی پہ قابو پالے، یہ وہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالمین ان کے لیے خلق ہوا ہے، یہ عالمین کے لیے نہیں خلق ہوا ہے۔ اول ما خلق اللہ نور۔ اب جب پہلا نور، چلیے وہیں واپس لے آتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ جب پہلی خلقت ہے نور کی، اور وہ نور کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ انا وعلی من نور، میں اور علی ہیں جو مرکز ہیں، ہم اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے۔ اب یہ جتنی مادی کائنات ہے اس کے پیچھے نور کار فرما ہے یا نہیں؟ نور کار فرما ہے، لہذا جو بھی گردش ہے اس کا محور اور مرکز علی اور محمد کی ذات ہے۔ محمد اور علی کی ذات محور ہے، اس کے گرد یہ سارے۔ وہ جناب آل رضا صاحب کے سلام بڑا مشہور جو سلام ہے، اس کا مجھے ایک شعر کا مصرع بھی فوراً یاد آ گیا کہ سلام مہر رسالت کے گرد سیارو۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس زمانے کے شاعر بھی عالم ہوا کرتے تھے، ایسے نہیں تھے کہ میرا تو تلفظ بہت غلط ہے اردو کا، یہاں آ کے مجھے پتا چلا کہ بھائی میرا بہت اچھا ہے۔ شاعری میں بھی بھائی شمر نام ہے، شمر نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ شمر بن جوشن لعنت اللہ علیہ، پورا نام یہ ہے اس کا، شمر نہیں ہے۔ شمر تو جو پڑھا لکھا نہ وہ کہتا ہے، اور خصوصاً شاعری میں یہ چیزیں جائز نہیں،
ناجائز ہے کہ شاعری میں پوری اس کی جو جتنے بھی قوانین وہ تو پڑھانے میں نہیں بیٹھا آپ کو، اس کے عروج ہیں، اس کے لیے شاگردی اختیار کر لے بھائی کوئی کسی کی کہ کیسے سیکھا جائے، کیسے پڑھا جائے، کیونکہ غلط مصرع جو شاعری جانتا ہے اس کے سر پہ ہتھوڑا بن کے لگتا ہے. چاہے مطلب کتنے مطلب کی بات تھوڑی، جب کوئی شاعر دیکھیے جیسے خطابت کے آداب ہیں ایسے شاعری کے بھی ادب آداب ہیں نا. مولا کائنات کا تو خود دیوان موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ معصومین نے سوائے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر معصوم کے اشعار ملتے ہیں نہیں ملتے؟ تو اس کے طریقے ہوتے ہیں، ادب آداب ہوتے ہیں، تھوڑی کہ جو آپ کے دماغ میں دل میں آ رہا ہے قافیہ صحیح ہے نہیں ہے، ردیف ہے نہیں ہے، وہ پڑھے جاؤ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی. تو یہاں کے احساس ہوا کہ میری اردو تو بہت اچھی ہے، حالانکہ میرا تلفظ تو بہت غلط ہے، لیکن یہاں کے وہ میں تو پھر اس کا مطلب پی ایچ ڈی ہوں اردو میں، اس کا مطلب یہ ہوا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، تو بس پہلے کون ہے؟ محمد اور علی کا نور. کائنات ہے مادی، یہ وہ نور ہے کہ اس نور کا وہ سرچشمہ، وہ منبع کہ جو نظر نہیں آتا، اور اس سے یہ سارے سرچشمے جاری ہوئے. اب ذہن میں اتنی آیات میرے آ رہی ہیں کہ صرف ایک اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں. اب چاہے سورہ رحمان دیکھ لو، چاہے سورہ یاسین دیکھ لو، چاہے سورہ قدر دیکھ لو، چاہے سورہ دہر دیکھ لو، ہر جگہ تمہیں یہ میری بات کی تصدیق نظر آ جائے گی کہ بس کوئی ہے سرچشمہ، جوہر کچھ اور ہے. سبحان اللہ. جوہر ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں. تو کائنات کا جوہر کون؟ یہ سب مادی کائنات، اس کے پیچھے نور کار فرما ہے. جب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اپنے لیے جو منصب استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا پالنے والا. کسی نبی کے لیے یہ منصب نہیں استعمال کیا، صرف اس رسول کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت کا وجود پہلے منطقی طور پہ، فلسفی طور پہ جس حساب سے دیکھو گے، رحمت للعالمین کا مطلب ہی یہ ہے کہ عالمین باقی ہے رحمت کی وجہ سے. علت پہلے ہوتی ہے، معلول بعد میں ہوتا ہے. عالمین معلول ہے، رسول علت ہے. واہ 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 واہ. اور ابھی میں خدا خاتم الانبیاء باواز بلند سلام. ہمارے لوگ، ہمارے برادران دوسری طرف چلے جاتے ہیں، بھائی علت تو اللہ کی ذات ہے. خدا کے بندہ، اللہ نے تو پہلے اس نور کو خلق کیا اپنے نور سے. ہم کہیں گے اب یہاں پہ پھر ڈنڈی مار دی اپنے نور سے، اللہ کے نور سے نہیں، پھر وہ بتا دیا. کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے. آپ میں کس کی روح کار فرما ہے؟ نفخت فیہ من، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے. جبھی تو آپ مرتے ہیں. خدا نہ کرے ایسا ہو میں ایک مجازن کا میں مرتا ہوں، تو مرنے کا کیا مطلب؟ جسم مرتا ہے. مجلس کس کی ہوتی ہے؟ کس کی مجلس کرتے؟ اشتہار پہ کیا لکھتے ہیں؟ ایصال ثواب کس کا؟ فلاں کی روح کا. ایسے ہی ہے نا. اس لیے ضرورت نہیں کہ اس کی قبر اگر امریکہ میں ہے تو وہیں جا کے کروں، نہیں، کیونکہ روح ہے نا. روح، جسم مر گیا، روح باقی. لہذا ایصال ثواب کس کے لیے ہوتا ہے؟ روح کے لیے ہوتا ہے، جسم کے لیے نہیں ہوتا. جانتا ہے جسم تو مر گیا، جسم ختم ہو گیا، مٹی میں چلا گیا. نفس قبر کی پابندی، خبردار قبر نہ کھودنا، کہیں دیکھ کے ڈر نہ جاؤ کہ یہ ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ معاذ اللہ کہہ کے کرو. وہ مومنین جو خاصان خاص ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اسی لیے تو منع کیا کہ نہ دیکھنا، نفس قبر نہ کرنا ناجائز ہے، سوائے وہ استثنائی حالات کے جب کوئی تحقیق کرنی ہو، قتل کا پتہ چلا رہا، اس کے لیے اجازت دی فقہا نے بھی، لیکن اس کے علاوہ تو نہیں نا، منع کیا نا. تو بس وہ کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. کہہ دیجیے، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح امر ربی میں سے ہے. کل امر ربی نہیں ہے. امر ربی میں سے ایک کیا ہے؟ روح ہے. تو روح امر کے تابع ہے یا نہیں؟ کبھی تعریف بتا چکے امر کی، بس اسی لیے تو عرض کر رہے ہیں آپ سے. امر اللہ نہیں ہے، امر اللہ نہیں ہے، بلکہ امر تو اس قدرت کا نام ہے جس کے لیے اللہ نے تعریف سورہ یاسین اور مختلف مقامات پہ بتائی کہ انما امرہ
اللہ کا امر یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. کیا کہنے. میں نے غلط آیت تو نہیں پڑھ دی؟ ماشاءاللہ. اور کوئی ایک نہیں کہ آپ اس کو کہیں متشابہ. کتنے ہی مقامات پہ یہ جملہ ہے مختلف انداز میں. یہی ہے کہ امر یہ ہے اللہ کا امر. اللہ نہیں. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب ارادہ کر لے کسی شے کا کہتا ہے ہو جا, ہو گئی نا. ایسے ہی ہے نا. یعنی ارادہ ربی کا نام امر ہے. کس کا نام ہے؟ ارادہ ربی کا نام امر ہے. بس اب آئیے سورہ قدر. بات ختم کی میں نے. کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اذن کی شرط لگا دو تمہارے مسئلے حل. نکل گئے مشکل سے. ساری قوت ہے انہیں مگر باذن ربی. عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا باذن ربی, اللہ کے حکم سے. پڑھ چکا ہوں ابراہیم نے کہا زندہ کر دے. کیسے زندہ کرے گا؟ کہا ابراہیم تم آواز دو. آواز تم دو گے, روح میں ڈال دوں گا. یعنی تمہیں احساس دینا چاہتا ہوں باذن ربی. تو یہاں بھی باذن ربی کی شرط. من کل امر. ملائکہ بھی آتے ہیں, روح بھی آتی ہے, ہر امر لے کے آتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو آخر آتے کہاں ہیں؟ جب ہر سال امر آتا ہے تو کہیں تو کوئی اولی الامر ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑا خوش روزی ہے یوسف زہرا باواز بلند سلوا. یہ امر ختم کر دیا میں نے. اگرچہ کہ بالکل ایک نیا موضوع تھا یہاں سے, مگر اتنا اشارہ کافی. زندگی رہی تو پھر تفصیل اب سمجھ میں آ گیا. اللہ کی اطاعت الگ ہے, رسول اور اولی الامر کی اطاعت الگ. اولی الامر بادشاہی جو بیٹھا ہوا ہے تو پھر تمہارے مطلب کا بادشاہ ہو تو اولی الامر ہے. وہ خبیث جنرل ضیاء ہو تو اولی الامر ہے. اور تمہیں مارنے کوٹنے والا آ جائے تو ظالم ہے. اس کے خلاف قیام کرو. اچھا تم نے اولی الامر کا تماشا بنایا ہے. پہلے سمجھو تو صحیح کہ امر کیا ہے. جب قرآن سے امر سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اولی الامر کون ہے. یعنی جن کے پاس ارادہ ربی, رب نہیں ہے. نہ کہو رب. رب کہنے کے بعد وہ مزہ نہیں رہا, وہ کیف نہیں رہا, وہ مستی نہیں رہی عشق کی. کہاں رہی مستی؟ جب رب کہہ دیا, جب اللہ کہہ دیا, باقی کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں. کمال تو جب ہی ہے نا کہ جب رب نہ کہو بلکہ کیا کہو اس کو؟ رب کی مرضی کہو. رب کی مرضی کہو, اسے ارادے ربی کہو. کیف و مستی باقی رہے گی. اسی میں تو مزہ ہے. ورنہ پھر وہ ایک جگہ عجیب سا میں نے منظر دیکھا. ماتم بھی کر رہا ہے. اب میں مائک پہ کہنا بھی نہیں چاہتا, اپنے گھر کی باتیں دوسرے تو لحاظ نہیں کرتے, مجھے بہت لحاظ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا کہ سننے والے تو سب کے کان ہیں نا. اللہ بھی کہہ رہا ہے ماتم بھی, خدا کے بندے تو غم کس کا منا رہا ہے؟ کتنے احمق لوگ ہو, تو غم کس کا منا رہے ہو بھائی؟ 21 رمضان کو ماتم کس کا کر رہے ہو؟ اللہ کا. کیا ہو گیا؟ کدھر چلے گئے ہو؟ کہاں تمہیں لے جا رہے ہیں لوگ؟ اتنا سا شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے. وہ کہہ دیا تو پھر کیف و مستی کہاں رہی؟ پھر وہ عشق کہاں رہا؟ عشق تو جب ہی ہے جب علی کے بیٹے حسن حسین ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق تو جب ہے جب علی فاطمہ کا ہمسر ہو. عشق تو جب ہی ہے جب علی کا بابا ابو طالب ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا ایسا؟ عشق تو جب ہی ہے جب کعبے میں علی کی ولادت ہو. کہتے لوگ دیکھو یہ کعبے میں اللہ کے سوا کون ہنس گئے, خدا کے بندو. اسی لیے تو اللہ نے کعبے میں ولادت کی علی کی. اور کسی کی ولادت ہوئی؟ رسول آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے معبود کہ کچھ پیدا ہوں گے ان میں جو علی کو اللہ کہیں گے. رسول کو کسی نے اللہ کہا نہیں؟ کہا نا, کسی نے نہیں کہا. علی کو کہا نا, کہا. اسی لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے علی کی ولادت کے واقعے کو نمایاں کر دیا کہ دیکھو پیدا ہوا ہے, آیا نہیں ہے, پیدا ہوا ہے. اس لیے کعبے میں آیا. تو یہ ہے نا, یہ عشق ہے, یہ عشق ہے.
جس کے لیے ابو طالب ساری مصیبتیں اٹھا رہا ہے نا. میرا اپنا ہی جناب ابو طالب کی شان میں کسی نے مجھے ایک مصرع دے دیا تھا